قرآن کے بیان کرنے سے اختلاف ضرور بنے گا، کیونکہ جب قرآن بیان ہوتا ہے تو ایک طرف قرآن کو ماننے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، دوسرے طرف قرآن مجید کا انکار کرنے والے اور قرآن مجید پر عمل نہ کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو جب آپ قرآن بیان کریں گے تو عمل کرنے والے اور عمل نہ کرنے والے کے مابین اختلاف ضرور پیدا ہوگا، قرآن کو ماننے اور نہ ماننے والے کے مابین ضرور اختلاف پیدا ہو جائے گا کہ یہ باطل جو ہے، جو قرآن پر عمل نہیں کرتے وہ عمل کرنا شروع کر دے، جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں وہ قرآن کو ماننا شروع کرے، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کہتے کہ بھائی ہمارے گاؤں میں 50 لوگ ہیں، 50 جو لوگ ہیں ان میں سے 25 لوگ قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں اور 25 لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، اگر مولوی صاحب تو یہ قرآن مجید بیان کرے گا تو ان 25 لوگوں کا آپس میں اختلاف بن جائے گا، کیونکہ ایک فرقہ جو ہے وہ قرآن پر عمل کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا، جو نہیں کرتا ان کو ملامت کیا جاتا ہے، جب ان کو ملامت کیا جاتا ہے تو پھر اختلاف بن جاتا ہے، اس لیے مولوی صاحب آپ قرآن کو بیان نہ کرے۔ یہ مناسب ہوگا کیا؟ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ایسا کرے جو 25 لوگ مانتے نہیں ہیں ان لوگوں کو آپ سمجھائیں کہ آ جائے بھائی آپ قرآن کو مانیں، آپ قرآن پر عمل کریں، اگر وہ قرآن پر عمل کریں گے تو اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو میں مولویوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی خدا را لوگوں کو دھوکہ نہ دے، حق اور باطل کا ملاپ نہ کریں۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو الفرقان ہے، جو حق اور باطل کے مابین واضح طور پر فرق بیان کرنے والی کتاب ہے۔ حق اور باطل کا آپ بیان کریں، حق اور باطل کے مابین آپ فرق بیان کریں، چاہے 1000 بار اختلاف بن جائے۔